दुनिया से दिल ना लगाओ एक अहम टॉपिक है, अहम मजमून है जो अपने अंदर एक चैलेंज रखता है कि आदमी दुनिया में रहते हुए दुनिया से दिल कैसे ना लगाए। ये तो मुश्किल बात है क्योंकि इंसान की बहुत सारी जरूरतें इसी दुनिया से वाबस्ता है। इंसान को जिंदा रहने के लिए खाने पीने की जरूरत है, इंसान के पर्दा करने के लिए कपड़े की जरूरत है, रहने के लिए छत की जरूरत है। बहुत सारी जरूरतें इंसान की इसी दुनिया से वाबस्ता है। तो ये कि दुनिया में रहते हुए कैसे दुनिया से मोहब्बत ना करे, दुनिया से दिल ना लगाए, अपने अंदर बहुत ही चैलेंज रखता है। वीडियो जरा लंबी होगी मगर बहुत ही अहम टॉपिक है। इसमें बहुत सारे मवाद आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे मजमून मिलेंगे कि आपने इससे पहले शायद ना सुने हों। तो इंशाअल्लाह आप पूरी वीडियो देखें। मैं मानता हूं और जानता हूं कि आपके पास वक्त नहीं है, आप एक बिजी इंसान है, मगर दीन की मोहब्बत की खातिर आप एंड तक वीडियो जरूर देखें। मैं जानता हूं कि आपके पास वक्त नहीं है, मगर फिर भी हमारे पास वक्त निकल जाता है इधर उधर की वीडियो देखने के लिए और पौष फिल्में देखने के लिए, ड्रामाबाजी वगैरह बहुत सारी वीडियो ऐसे हम देख लेते हैं, वक्त ज़ाय कर देते। मगर दीन की मोहब्बत की खातिर इल्मी इजाफे के लिए हम बहुत सारे ऐसी बातें छोड़कर चले जाते हैं। तो आपको, क्योंकि हर मुसलमान मर्द और औरत पर इतना इल्म दीन हासिल करना फर्ज है, हलाल और हराम की तमीज हो सके। अल्लाह के नबी की एक हदीस है, हुब्बुद दुनिया रअस कुल्लि खतीअतिन, कि दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ और बुनियाद है। जब इंसान के दिल दिमाग पर दुनिया की मोहब्बत रच बस जाती है तो फिर आखिरत से गाफिल, अपने रब से गाफिल, नमाज पढ़ना उसके लिए मुश्किल, हर इबादत का काम उसके लिए मुश्किल। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ और बुनियाद है। तो दुनिया में रहते हुए हम दुनिया से दिल ना लगे, वो कैसे, आगे समात फरमाए। जितने जराइम और गुनाह हैं, अगर इंसान उनकी हकीकत में गौर करेगा तो उसको यही नजर आएगा कि इन सब में दुनिया की मोहब्बत कार फरमा है। चोर क्यों चोरी कर रहा है? इसलिए कि दुनिया की मोहब्बत है। अगर कोई शख्स बदकारी कर रहा है तो क्यों कर रहा है? इसलिए कि दुनिया की लज्जतों की मोहब्बत दिल में जमी हुई है। आदमी जिनाकारी क्यों कर रहा है? इसलिए कि दुनिया की लज्जतों की मोहब्बत दिल में जमी हुई है। शराबी इसलिए शराब नोशी कर रहा है कि वो दुनियावी लज्जतों के पीछे पड़ा हुआ है। किसी भी गुनाह को ले लीजिए, उसके पीछे दुनिया की मोहब्बत कार फरमा नजर आएगी। और जब दुनिया की मोहब्बत दिल में समाई हुई है तो फिर अल्लाह की मोहब्बत कैसे दाखिल हो सकती है? मैं अबू बकर को अपना महबूब बनाता। यह दिल अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि इसमें हकीकी मोहब्बत तो सिर्फ एक ही की समा सकती है। जरूरत के वक्त ताल्लुकात तो बहुत से लोग से कायम हो जाएंगे, लेकिन हकीकी मोहब्बत एक ही की समा सकती है। जब एक की मोहब्बत आ गई तो फिर दूसरे की मोहब्बत इस दर्जा में नहीं आ सकेगी। इस वास्ते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के बारे में फरमाया, लौ कुन्तु मुत्तखिदन खलीला लत्तखज़तु अबा बकरिन खलीला। अगर मैं इस दुनिया में किसी को अपना महबूब बनाता तो अबू बकर को बनाता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु अन्हु से इस दर्जा ताल्लुक था कि दुनिया में ऐसा ताल्लुक किसी और से नहीं हुआ। यहां तक कि हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु अन्हु की मिसाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसी है जैसे कि एक आईना हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा जाए और उस आईने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स नजर आए और फिर कहा जाए कि यह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आईने में जो अक्स है वो सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु अन्हु है। हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु अन्हु का ये मकाम था, लेकिन इसके बावजूद आपने ये नहीं फरमाया कि मैं इनको अपना महबूब बनाता हूं, बल्कि ये फरमाया अगर मैं किसी को अपना महबूब बनाता तो इनको बनाता, यानी हजरत अबू बकर को। लेकिन मेरे महबूब हकीकी तो अल्लाह ताला है और जब वो महबूब बन गए तो दूसरे के साथ हकीकी मोहब्बत के लिए दिल में जगह ना रही। अलबत्ता ताल्लुकात दूसरों से हो सकते हैं और वो होते भी हैं, मसलन बीवी से ताल्लुक, बच्चों से ताल्लुक, माँ से ताल्लुक, बाप से ताल्लुक, भाई से ताल्लुक, बहन से ताल्लुक, मगर ये ताल्लुकात इस मोहब्बत के ताबे होते हैं जो अल्लाह ताला की हकीकी मोहब्बत दिल में होती है। दिल में सिर्फ एक की मोहब्बत समा सकती है, लिहाजा दिल में हकीकी मोहब्बत या तो अल्लाह ताला की होगी या दुनिया की होगी, दोनों मोहब्बतें एक साथ जमा नहीं हो सकती। इसी वजह से मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम खुदा खाही व हम दुनियाए दूं, ई ख्याल अस्त व महाल अस्त व जुनून। यानी दुनिया की मोहब्बत भी दिल में समाई हुई हो
اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی سمائی ہوئی ہو، یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی، اسی لیے کہ یہ صرف خیال ہے اور محال ہے اور جنون ہے۔ اس واسطے اگر دل میں دنیا کی محبت سما گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں آئے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوگی تو پھر دین کے جتنے کام ہیں وہ سب محبت کے بغیر بے روح ہیں، بے حقیقت ہیں، ان کے ادا کرنے میں پریشانی، دشواری اور مشقت ہوگی، اور صحیح معنی میں وہ دین کے کام انجام نہیں پا سکیں گے، بلکہ قدم قدم پر آدمی ٹھوکریں کھائے گا۔ اس لیے کہا گیا انسان دل میں دنیا کی محبت کو جگہ نہ دے، اسی کا نام زہد ہے، اور زہد کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ زہد کے معنی دنیا سے بے رغبتی ہو۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں۔ لیکن یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ دنیا کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی رہنا ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جب پیاس لگتی ہے تو پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، سر چھپانے اور رہنے کے لیے گھر کی بھی ضرورت ہے، کسب معاش کی ضرورت ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب یہ سب کام بھی انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر بھی رہے اور دنیا کی ضروریات بھی پوری کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل میں دنیا نہ آئے، دل میں دنیا سے بے رغبتی پائی جائے؟ ان دونوں کا ایک ساتھ جمع ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ یہی وہ کام ہے جس کو حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور ان کے وارثین آ کر سکھاتے ہیں کہ کس طرح تم دنیا میں رہو اور دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہ دو۔ ایک حقیقی مسلمان دنیا کے اندر بھی رہے گا، دنیا والوں سے تعلق بھی قائم کرے گا، حقوق بھی ادا کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی محبت سے بھی پرہیز کرے گا۔ یہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی دنیا میں رہے، دنیا سے گزرے، دنیا کو برتے، لیکن دنیا کی محبت دل میں نہ آئے؟ دنیا کی مثال، اسی بات کو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال سے سمجھایا ہے اور بڑی پیاری مثال دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا کے بغیر انسان کا گزارا بھی نہیں ہے، اسی لیے اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے بے شمار ضرورتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور انسان کی مثال کشتی جیسی ہے اور دنیا کی مثال پانی جیسی ہے۔ جیسے پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی، اسی لیے کہ اگر کوئی شخص خشکی پر کشتی چلانا چاہے تو نہیں چلے گی، اسی طرح انسان کو زندہ رہنے کے لیے دنیا کی ضرورت ہے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے پیسہ چاہیے، کھانا چاہیے، پانی چاہیے، مکان چاہیے، کپڑا چاہیے، اور ان سب چیزوں کی اس کو ضرورت ہے، اور یہ سب چیزیں دنیا ہے۔ لیکن جس طرح پانی کشتی کے لیے اس وقت تک فائدہ مند ہے جب تک کہ وہ پانی کشتی کے نیچے ہے اور اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف ہے، اس کے آگے اور پیچھے ہے، وہ پانی اس کشتی کو چلائے گا۔ لیکن اگر وہ پانی دائیں بائیں کے بجائے کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو وہ کشتی کو ڈبو دے گا، تباہ کر دے گا، اس پر سوار لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح دنیا کے یہ اسباب اور دنیا کا یہ ساز و سامان جب تک تمہارے چاروں طرف ہے تو پھر کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ساز و سامان تمہاری زندگی کی کشتی کو چلائے گا۔ لیکن جس دن دنیا کا یہ ساز و سامان تمہارے ارد گرد سے ہٹ کر تمہارے دل کی کشتی میں داخل ہو گیا، اس دن تمہیں ڈبو دے گا۔ یعنی جب تک پانی کشتی کے ارد گرد ہو تو وہ کشتی کو چلاتا ہے اور دھکا دیتا ہے، لیکن وہ پانی اگر کشتی کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ کشتی کو ڈبو دے گا۔ دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، لہذا زہد اسی کا نام ہے کہ یہ دنیا تمہارے چاروں طرف اور ارد گرد رہے، لیکن اس کی محبت تمہارے دل میں داخل نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر دنیا کی محبت دل میں داخل ہو گئی تو پھر اللہ کی محبت کے لیے دل میں جگہ نہ چھوڑے گی، اور اللہ کی محبت دنیا کی محبت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی جب مال و جاہ اور منصب کی محبت دل میں بھری ہوئی ہے تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے سما سکتی ہے؟ اسی لیے حکم یہ ہے کہ اس دنیا کی محبت کو دل سے نکال دو۔ دنیا کو نکالنا ضروری نہیں، دنیا کو ترک کرنا ضروری نہیں، لیکن دنیا کی محبت نکالنا ضروری ہے۔ اگر دنیا ہو لیکن بغیر محبت کی ہو تو وہ دنیا نقصان دہ نہیں۔ دنیا کی مثال بیت الخلا ہے۔ عام طور پر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک طرف تو انسان اس دنیا کو ضروری بھی سمجھے اور اس کی اہمیت بھی ہو، لیکن دل میں اس کی محبت نہ ہو۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھ لیں۔ آپ جب ایک مکان بناتے ہیں تو اس مکان کے مختلف حصے ہوتے ہیں۔ ایک سونے کا کمرہ ہوتا ہے، ایک ملاقات کا کمرہ ہوتا ہے، ایک کھانے کا کمرہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اسی مکان میں آپ کے ایک بیت الخلا بھی بناتے ہیں، اور بیت الخلا کے بغیر وہ مکان نامکمل ہے۔ اگر ایک مکان بڑا شاندار بنا ہوا ہے، کمرے اچھے ہیں، بیڈ روم بڑا اچھا ہے، ڈرائنگ روم بہت اعلیٰ ہے، کھانے کا
कमरा अच्छा है और पूरे घर में बड़ा शानदार और कीमती किस्म का फर्नीचर लगा हुआ है, मगर इसमें बैतुल खला नहीं है। बताइए कि वो मकान मुकम्मल है या अधूरा है? जाहिर है कि वो मकान नाकिस है, अधूरा है। इसलिए कि बैतुल खला के बगैर कोई मकान मुकम्मल नहीं हो सकता। लेकिन ये बताइए कि क्या कोई इंसान ऐसा होगा कि उसका दिल बैतुल खला से इस तरह अटका हुआ हो कि हर वक्त उसके दिमाग में यही ख्याल रहे कि कब मैं बैतुल खला जाऊंगा और कब मैं उसमें बैठूंगा और किस तरह बैठूंगा और कितनी देर बैठूंगा और कब वापस निकलूंगा? हर वक्त उसके दिलो दिमाग पर बैतुल खला छाया हुआ हो। जाहिर है कि कोई इंसान भी बैतुल खला को अपने दिलो दिमाग पर इस तरह सवार नहीं करेगा और कभी उसको अपने दिल में जगह नहीं देगा। अगरचे वो जानता है कि बैतुल खला जरूरी चीज है, इसके बगैर चारा कार नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो इसके बारे में हर वक्त ये नहीं सोचेगा कि मैं बैतुल खला को किस तरह आरास्ता करूंगा और आरामदह बनाऊंगा, इसलिए कि इस बैतुल खला की मोहब्बत दिल में नहीं है। दुनिया की जिंदगी धोखे में न डाले। दीन की तालीम भी दर हकीकत यह है कि ये सारे माल व असबाब का भी यह हाल है कि वो सब जरूरी तो हैं और ऐसे ही जरूरी हैं जैसे बैतुल खला जरूरी होता है, लेकिन इसकी फिक्र, इसकी मोहब्बत, इसका ख्याल दिलो दिमाग पर सवार न हो जाए। बस दुनिया की हकीकत यह है। इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि इस बात का इस्तिहजार बार बार करे कि इस दुनिया की हकीकत क्या है। ये आयत जो अभी मैंने आपके सामने तिलावत की, इसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया, या युहन्नास इन्ना वअदल्लाहि हक़ फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। हे लोगो, अल्लाह का वादा सच्चा है। क्या वादा है? वो वादा ये है कि एक दिन मरोगे और उसके सामने पेशी होगी और फिर तमाम अमाल का जवाब देना होगा। लिहाजा दुनियावी जिंदगी तुम्हें हरगिज धोखे में न डाले और वो धोखाबाज यानी शैतान तुम्हें अल्लाह से धोखे में न डाले। शरीयत की तालीम यह है कि दुनिया में रहो मगर इससे धोखा ना खाओ, इसलिए कि ये दारुल इम्तिहान है जिसमें बहुत से मनाजिर ऐसे हैं जो इंसान का दिल लुभाते हैं और अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। इसलिए इन दिल लुभाने वाले मनाजिर की मोहब्बत को खातिर में ना लाओ, दिल में ना लाओ। अगर दुनिया का साजो सामान जमा हो भी गया तो कुछ हर्ज नहीं, बशर्ते कि दिल उसके साथ अटका हुआ ना हो। शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या आप सुने। बाज बंदे ऐसे होते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ लतीफ कुव्वतें उनके पास भेज देते हैं और उन लतीफ कुव्वतों के भेजने का मकसद यह होता है कि उस बंदे को दुनिया की मोहब्बत से निकाल कर अपनी मोहब्बत की तरफ बुलाया जाए। हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाहि अलैह जो मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका वाक़या मैंने अपने वालिद माजिद हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब क़द्दसल्लाहु सिर्रहू से सुना। फरमाया, शेख फरीदुद्दीन अत्तार यूनानी दवाओं और अतर के बहुत बड़े ताजिर थे और इसी वजह से उनको अत्तार कहा जाता है। दवाओं और अतर की बहुत बड़ी दुकान थी, कारोबार बहुत फैला हुआ था और उस वक्त वो एक आम किस्म के दुनियादार ताजिर थे। एक दिन दुकान पर बैठे हुए थे और दुकान दवाओं और अतर की शीशियों से भरी हुई थी। इतने में एक मजजूब किस्म का दुर्वेश और आदमी दुकान पर आ गया और दुकान में दाखिल हो गया और खड़ा होकर पूरी दुकान में कभी ऊपर से नीचे की तरफ देखता और कभी दाएं से बाएं तरफ देखता और दवाओं का मुआयना करता रहा। कभी एक शीशी को देखता, कभी दूसरी शीशी को देखता। जब काफी देर इस तरह देखते हुए गुजर गई तो शेख फरीदुद्दीन ने उससे पूछा, तुम क्या देख रहे हो, क्या चीज तलाश कर रहे हो? उस दुर्वेश ने जवाब दिया, बस वैसे ही ये शीशियां देख रहा हूँ। शेख फरीदुद्दीन ने पूछा, तुम्हें कुछ खरीदना भी है? उसने जवाब दिया कि नहीं, मुझे कुछ खरीदना तो नहीं है, बस वैसे ही देख रहा हूँ। और फिर इधर उधर अलमारी में रखी शीशियों की तरफ नजर दौड़ाता रहा और बार बार देखता रहा। फिर शेख फरीदुद्दीन ने पूछा, भाई आखिर तुम क्या देख रहे हो? उस दुर्वेश ने कहा, मैं असल में ये देख रहा हूँ, जब आप मरेंगे तो आपकी जान कैसे निकलेगी, इसलिए कि आपने यहाँ इतनी सारी शीशियां रखी हुई हैं। जब आप मरने लगेंगे और आपकी रूह निकलेगी तो उस वक्त आपकी रूह कभी एक शीशी में दाखिल हो जाएगी, कभी दूसरी शीशी में दाखिल हो जाएगी और उसको बाहर निकलने का रास्ता कैसे मिलेगा? अब जाहिर है कि शेख फरीदुद्दीन अत्तार उस वक्त चूंकि एक दुनियादार ताजिर थे, ये बातें सुनकर गुस्सा आ गया और उससे कहा, तू मेरी जान की फिक्र कर रहा है, तेरी जान कैसे निकलेगी? जैसे तेरी जान निकलेगी वैसे मेरी भी निकल जाएगी। उस दुर्वेश ने जवाब दिया, मेरी जान निकलने में क्या परेशानी है,
اس لیے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ میرے پاس تجارت ہے، نہ دکان ہے، اور نہ شیشیاں ہیں، نہ ساز و سامان ہے، میری جان تو اس طرح نکلے گی۔ بس اتنا کہہ کر وہ درویش دکان کے باہر نیچے زمین پر لیٹ گیا اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہا اور روح پرواز ہو گئی۔ بس یہ واقعہ دیکھنا تھا کہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر ایک چوٹ لگی کہ واقعتاً میں تو دن رات اسی دنیا کے کاروبار میں منہمک ہوں اور اسی میں لگا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں ہے، اور یہ ایک اللہ کا بندہ سیر طریقے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا گیا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لطیفہ غیبی تھا جو ان کی ہدایت کا سبب بن گیا۔ بس اسی دن اپنا سب کاروبار چھوڑ کر دوسروں کے حوالے کیا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور اسی راستے پر لگ کر اتنے بڑے شیخ بن گئے کہ دنیا کی ہدایت کا سامان بن گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ شیخ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک علاقے کے بادشاہ تھے۔ رات کو دیکھا کہ ان کے محل کی چھت پر ایک آدمی ٹہل رہا ہے۔ یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی چور ہے اور چوری کی نیت سے یہاں آیا ہے۔ پکڑ کر اس سے پوچھا کہ تم اس وقت یہاں کہاں سے آ گئے، کیا کر رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا، اصل میں میرا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارا دماغ صحیح ہے؟ اونٹ کہاں اور محل کی چھت کہاں؟ اگر تیرا اونٹ گم ہو گیا ہے تو پھر جنگل میں جا کر تلاش کر، یہاں محل کی چھت پر اونٹ تلاش کرنا بڑی حماقت، تم احمق انسان ہو۔ اس آدمی نے کہا، اگر اس محل کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو پھر اس محل میں خدا بھی نہیں مل سکتا۔ اگر میں احمق ہوں تو تم مجھ سے زیادہ احمق ہو، اس لیے کہ اس محل میں رہ کر خدا کو تلاش کرنا اس سے بڑی حماقت ہے۔ بس اس کا یہ کہنا تھا، دل پر ایک چوٹ لگی اور سب بادشاہت وغیرہ چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لطیفہ غیبی تھا۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے اس واقعے سے یہ سبق لینا تو درست نہیں ہے کہ جس طرح وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے دین کے لیے نکل پڑے، ہم بھی ان کی طرح نکل جائیں۔ ہم جیسے کم ظرف لوگوں کے لیے طریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں، لیکن اس واقعے سے جو بات سبق لینے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کا دل دنیا کے ساز و سامان میں، دنیا کے راحت و آرام میں اٹکا ہوا ہو اور صبح سے شام تک دنیا حاصل کرنے کی دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہو، ایسے دل میں اللہ کی محبت نہیں آتی۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو دنیا کا یہ ساز و سامان انسان کے پاس ضرور ہوتا ہے، لیکن دل اس کے ساتھ اٹکا نہیں ہوتا۔ دنیا کی مثال سائے کے ہے۔ کسی شخص نے دنیا کی بڑی اچھی مثال دی ہے، فرمایا، دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کا سایہ۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ میں اپنے سائے کا تعاقب کروں، اس کے پیچھے بھاگوں اور اس کو پکڑ لوں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے سائے کے پیچھے جتنا دوڑے گا وہ سایہ اور آگے دوڑتا چلا جائے گا، کبھی اس کو پکڑ نہیں سکے گا۔ لیکن اگر انسان اپنے سائے سے منہ موڑ کر اس کی مخالف سمت میں دوڑنا شروع کر دے تو پھر سایہ اس کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بھی ایسا ہی بنایا ہے کہ اگر دنیا کے طالب بن کر اور اس کی محبت دل میں لے کر اس کے پیچھے بھاگو گے تو وہ دنیا تم سے آگے آگے بھاگے گی، تم کبھی اس کو پکڑ نہیں سکو گے۔ لیکن جس دن ایک مرتبہ تم نے اس کی طلب سے منہ موڑ لیا تو پھر دیکھو گے اللہ تعالیٰ کو اس کو کس طرح ذلیل کر کے لاتے ہیں۔ بے شمار مثالیں ایسی ہوئی ہیں کہ دنیا اس کے پاس آتی ہے اور وہ اس کو ٹھوکر مار دیتا ہے، لیکن وہ دنیا پھر بھی پاؤں میں پڑتی ہے۔ اس کے لیے ایک مرتبہ سچے دل سے اس دنیا کی طلب سے منہ موڑنا ضروری ہے، اور یہ بات دنیا کی حقیقت سمجھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور دنیا کی حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں بیان فرما دی۔ ان احادیث کو پڑھ کر دنیا کی محبت دل سے نکالنے کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کو بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا اور ان کو یہ کام بھی سپرد کیا کہ وہاں کے کفار اور مشرکین پر جو جزیہ اور ٹیکس واجب ہے وہ ان سے وصول کر کے لایا کریں۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ بحرین کے ٹیکس اور جزیہ کا مال لے کر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ وہ مال نقدی کی شکل میں بھی ہوتا تھا، کپڑے کی شکل میں بھی ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ جزیہ کا مال صحابہ کرام کے درمیان تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب کچھ انصاری صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو
پتہ چلا کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ بحرین سے مال لائے ہیں، تو وہ انصاری صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہو کر واپس گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے تو وہ انصاری صحابہ رضی اللہ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور زبان سے کچھ نہیں کہا۔ سامنے آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو مال بحرین سے آیا ہوا ہے وہ ہمارے درمیان تقسیم فرما دیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تنگ دستی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، کئی وقتوں کے فاقے گزرتے تھے، پہننے کو کپڑا موجود نہیں تھا، انتہائی تنگی کا زمانہ تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو دیکھا کہ اس طرح سامنے آ گئے ہیں تو آپ نے تبسم فرمایا اور سمجھ گئے کہ یہ حضرات اس مال کی تقسیم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میرے خیال میں تم کو یہ معلوم ہو گیا کہ عبیدہ ابن جراح بحرین سے کچھ سامان لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان سے یہ فرمایا کہ خوشخبری سن لو کہ تمہیں خوش کرنے والی چیز ملنے والی ہے، وہ مال تمہیں مل جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ صحابہ کرام کا اس طرح آنا اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرنا اور اس بات کا انتظار کرنا کہ یہ مال ہمیں ملنے والا ہے، یہ عمل کہیں ان کے دل میں دنیا کی محبت پیدا نہ کر دے، اس لیے آپ نے ان کو خوشخبری سنانے کے فوراً بعد فرمایا، فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولکنی اخشى ان تبسط الدنیا علیکم کما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلكهم كما اهلكتهم۔ خدا کی قسم مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقے کا اندیشہ نہیں ہے، یعنی اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تمہارے اوپر فقر و فاقہ گزرے گا اور تم تنگ عیشی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، مشقت اور پریشانی ہوگی، اس لیے کہ اب تو ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ انشاءاللہ مسلمانوں میں کشادگی اور فراخی ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ امت کے حصے کا سارا فقر و فاقہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھیل گئے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، 3 مہینے تک ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی اور اس وقت ہمارا کھانا صرف 2 چیزوں پر مشتمل ہوتا تھا، ایک کھجور اور دوسرا پانی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی تناول نہیں فرمائی۔ گندم تو میسر ہی نہیں تھا جو کہ روٹی کا یہ حال تھا، لہذا فقر و فاقہ تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جھیل گئے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نیچے قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حضور کی اس بات پر بہت تعجب ہوا کہ قالین تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں تو بیٹھنے کے لیے کھجور کے پتوں کی چٹائی بھی میسر نہیں ہے، ننگے فرش پر سونا پڑتا ہے، لہذا قالین کہاں اور ہم کہاں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ انا لنا الانمار قال انها ستكون، قالین ہمارے پاس کہاں سے آئیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اگرچہ آج تو تمہارے پاس قالین نہیں ہے لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارے پاس قالین ہوں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے لیکن مجھے اس وقت کا ڈر ہے جب تمہارے نیچے قالین بچھی ہوئی ہوں گی اور دنیاوی ساز و سامان کی ریل پیل ہوگی اور تمہارے چاروں طرف دنیا پھیلی ہوئی ہوگی، اس وقت تو تم کہیں اللہ تعالیٰ کو فراموش نہ کر دو اور اس وقت تم پر کہیں دنیا غالب نہ آ جائے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربتن، یعنی اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو دنیا سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیا جاتا، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ دنیا کی دولت کافروں کو خوب مل رہی ہے اور وہ خوب مزے اڑا رہے ہیں، باوجود یہ کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، مگر پھر بھی دنیا ان کو ملی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا اللہ کے نزدیک بے حقیقت ہے۔ پوری دنیا کی حیثیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے، اگر اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیا جاتا۔ اور آخرت چونکہ اللہ کے نزدیک بھی اس کی حقیقت ہے، مسلمان کے نزدیک بھی اس کی حقیقت ہے، اس لیے آخرت کی نعمتیں کافروں کو نہیں ملنے والی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرما۔